آگے جو میں عرض کرتا ہوں، جو دنیا میں قرآن نہیں پڑھے گا، جو دنیا میں قرآن نہیں دیکھے گا، اللہ فرماتے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اللہ ان کو اندھا اٹھائے گا۔ اللہ وہ کہیں گے کنت بصیرا، مولا ہم تو آنکھ والے تھے، ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، آج ہمیں تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو جواب ملے گا تم نے اپنی آنکھوں سے قرآن نہیں دیکھا بلکہ آنکھیں دی ہی تھی قرآن دیکھنے کی۔ اللہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں آج ہمارا مزاج ہے کہ مرنے والا جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے ہم قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ کر مرحوم کو ثواب پہنچاؤ، انشاءاللہ مرحوم کو قبر کے اندر راحت پہنچے گی۔ تو جو کتاب مرنے والے کو قبر کے اندر فائدہ پہنچاتی ہے، وہی کتاب زمین پر زندہ رہنے والے کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر دل سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں غربت کو، آپ اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غربت اتنی تھی کہ اللہ اکبر کئی کئی دنوں تک روٹی دیکھنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی تھی، اور کھجور پر اور پانی پر اکتفا کرتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن چہرہ مرجھایا ہوا نہیں تھا، ٹینشن میں نہیں تھے، دل کے اندر بوجھ نہیں تھا، بلکہ جو کوئی ان کے چہرے کو دیکھتا انہیں خدا یاد آ جایا کرتا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، آج انسان غربت کی وجہ سے اتنا مرجھایا ہوا چہرہ لے کر کے نکلتا ہے کہ چہرے کو دیکھ کر انسان سمجھ جائے گا کہ یہ کسی ٹینشن میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی میں ہے۔ میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، بس تھوڑا سا سمجھا دوں، اس لیے کہ نہ میرے پاس اتنا مواد ہے اور نہ میرے پاس اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے علم ہے۔ میں بس مختصر سمجھا دوں گا تاکہ شاید آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، اور آج جب آپ یہاں سے اٹھیں تو ایک مزاج لے کر کے اٹھیں، ایک فکر لے کر کے اٹھیں، ایک جذبہ لے کر کے اٹھیں، اور سب سے بڑی چیز جس کا علاج آپ پوری دنیا میں تلاش کرتے ہو، خدا کی قسم وہ علاج آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اب آئیے میں بتاؤں بیماری کیا ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا ٹینشن، آپ نے سمجھ لیا مرجھایا ہوا چہرہ، آپ نے سمجھ لیا کہ دل بیٹھ رہا ہے۔ کیوں؟ اسے قرآن نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، جس نے میرا ذکر چھوڑ دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کو تنگ زندگانی میں گرفتار کروں۔ یہ بیماری کی وجہ کیا ہے؟ یہ بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ یہ تکلیف کی وجہ کیا ہے؟ اس تکلیف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو روح موجود ہے، اس روح کو اس کی غذا جب نہیں ملتی تو ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے، ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، ہمارا چہرہ مرجھا جاتا ہے، ہم تنگ زندگانی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ بتا دوں، تنگ زندگانی سے مراد یہ نہیں کہ صرف دل بیٹھ رہا ہے، روزی بھی تنگ، زندگی بھی تنگ، جینا بھی تنگ، اور یہاں تک مفسرین فرماتے ہیں جب وہ مر جائے گا تو اس کی قبر بھی تنگ ہو جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کا ذکر چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں ذکر سے مراد قرآن مقدس ہے۔ جب انسان قرآن سے تعلق توڑ دے گا،
جب انسان قرآن پڑھنا چھوڑ دے گا، جب انسان قرآن سننا چھوڑ دے گا، جب انسان قرآن سے تعلق توڑ دے گا تو روزی میں بھی تنگی ہوگی، دل میں بھی تنگی ہوگی، یہاں تک کہ قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی تنگی ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص اپنی قبر کو تنگی سے بچانا چاہتا ہے، روزی کی تنگی سے نکلنا چاہتا ہے، دل کی تنگی سے نکلنا چاہتا ہے، قبر کی تنگی سے نجات چاہتا ہے، تو قرآن کہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی تلاوت کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان اللہ کی کتاب کی تلاوت تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کے بچوں کی زبان پر قرآن کی آیتیں تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کے بچے حافظ قرآن بنتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کے بچے صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلم مائیں اور بہنیں صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی۔ ایک زمانہ تھا کہ باپ قرآن کی تلاوت کیے بغیر گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ لیکن آج آنکھ کھلی سب سے پہلے موبائل، سونے سے پہلے موبائل، زندگی پوری موبائل میں گزر۔ دیکھیے یہ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کب سے لگے ہوئے موبائل پر، اس لیے کہ یہاں کی بات ضروری نہیں، ان کی بات ضروری ہے۔ کب سے ان کو دیکھ رہا ہوں لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اس کتاب جیسی کتاب کوئی دوسری ہے ہی نہیں۔ آپ یاد رکھیں، صحابہ کرام ہوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اولیاء کاملین ہوں، سب کی زندگی کا تعلق قرآن سے آپ کو اتنا ملے گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کے بغیر ان کی زندگی ایسی ہی تھی جیسے پانی سے مچھلی کو نکال دیا جائے اور مچھلی تڑپتی ہے، ویسے ہی قرآن کی تلاوت کے بغیر وہ تڑپا کرتے تھے، اور ان کو سکون اللہ اس وقت عطا کرتا جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چلیے آسان زبان میں، آپ قرآن مقدس کو گھر میں کہاں رکھتے ہیں؟ نیچے رکھتے ہیں یا اوپر رکھتے ہیں؟ چلیے جواب دیجئے۔ بس آپ اتنے ہی لوگ سب جواب دیں تو مجھے اطمینان ہو، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ کہاں رکھتے ہیں قرآن شریف؟ اوپر رکھتے ہیں۔ اور اگر قرآن نیچے ہو تو آپ خود نیچے آ جاتے ہیں۔ کوئی قرآن کی تلاوت نیچے بیٹھ کے کر رہا ہے، آپ اوپر نہیں بیٹھتے، قرآن کو نیچے رکھنے نہیں دیتے۔ قرآن کی جگہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی جگہ اوپر ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آتا ہوں، بہت سارے بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اور اسکول اور کالج میں جانے کے لیے جو بیگ آج کل نکلا ہے وہ ایسے ڈالے اور نکل گئے۔ تو ساری کتابیں پیٹھ پر ہوتی ہیں کہ سینے پر ہوتی ہیں؟ بھئی جواب دیجئے نا۔ اسکول کی ساری کتابوں کا بیگ پیٹھ کی طرف ہوتا ہے یا سینے کی طرف؟ لیکن یہی بچہ جب مدرسے جاتا ہے قرآن لے کر تو پیٹھ کی طرف بیگ کرتا ہے کہ سینے کی طرف کرتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کتابیں وہ بھی ہیں، کتاب یہ بھی ہے، لیکن وہ کتاب پیٹھ پہ لاد کے لے جائی جاتی ہے، اور قرآن کو سینے سے لگا کر قرآن کو نیچے نہیں رکھا جاتا، قرآن کو اوپر رکھا جاتا ہے۔ اللہ مزاج دے رہا ہے، اے میرے بندو، اگر دل کا سکون چاہتے ہو، قرآن کو جس طرح کتاب کو سینے سے لگائے ہو پڑھو، اور اس کتاب کو اپنے سینے میں اتارو، تمہاری دنیا اور آخرت کے غم سے میں تمہیں نجات عطا کروں۔ اور جس طرح یہ کتاب اوپر رہتی ہے،
اگر اس کتاب کو تم پکڑ لو گے تو یہ کتاب جہاں رہے گی تمہیں بھی وہیں رکھے گی، اور اس کتاب کو چھوڑو گے گر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یہ کتاب بہت عظمت والی کتاب ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ میں سے کچھ پڑھے لکھے بھی ہوں گے جو ٹیکنالوجی سے واقف ہیں۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر چیٹ جی پی ٹی پر سوال پوچھا جاتا ہے اور چیٹ جی پی ٹی اس سوال کا جواب فوراً دے دیتا ہے۔ آپ جائیے اور چیٹ جی پی ٹی میں جا کر کے سوال پوچھئے کہ کیا قرآن کی سورت جیسی کوئی ایک سورت موجود ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ چیٹ جی پی ٹی سے سوال پوچھئے کہ قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت ہے؟ تو چیٹ جی پی ٹی جواب دے گا کوئی دنیا میں قرآن کی سورت جیسی ایک سورت بنانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ زندہ باد، یہ ہے وہ کتاب، سبحان اللہ، یہ ہے وہ کتاب۔ مسلمانوں سب کے گھر میں یہ کتاب ہے، پھر بھی ہم بے قرار ہیں۔ سب کے گھر میں قرآن موجود ہے، پھر بھی ہم بے چین ہیں۔ سب کے گھر میں رزق کی کنجی موجود ہے، پھر بھی ہماری طبیعت اداس۔ بلکہ سنو، سب کے گھر میں بیماری کی دوا نہیں، بیماری کی شفا موجود ہے، پھر بھی ہم آج بیمار ہیں۔ اللہ، قرآن کو اللہ نے دوا نہیں کہا، قرآن کو اللہ نے شفا کہا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، شفا کہا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ کتاب قبر کی گھبراہٹ کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ آج دنیا سے جانے والے انسان جب قبر کے حوالے کیے جاتے ہیں تو ان کی پوزیشن قبر میں جو ہوتی ہے، الیاذ باللہ، اللہ خیر فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ لیکن اگر کوئی شخص زمین کے اوپر قرآن شریف کی تلاوت کا عادی ہوگا تو آپ جانتے ہیں قبر میں یہ قرآن جو دنیا میں بندہ مرنے والا اس کی تلاوت کرتا تھا، یہ قرآن قبر کے اندر اس مرنے والے کے دل کو بہلایا کرے گا، اے سبحان اللہ، اسے تسلی دیا کرے گا، اس کے دل کو قرار عطا کرتا رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا حال اتنا برا ہو چکا کہ ہم اللہ کے فرمان سے روگردانی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم اللہ عز و جل کی کتاب کو اپنی زندگی کے اندر داخل نہیں کر رہے، بلکہ بہت سارے مسلمان قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے، قرآن سے واقف بھی نہیں ہیں، تعوذ اور تسمیہ بھی، بسم اللہ اور اعوذ باللہ بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دنیا کے ہر معاملے کے اندر سفارشی کو ڈھونڈتے ہیں، میرا یہ سفارشی بن جائے، میرا یہ تعلق کام آ جائے، کہیں مسئلہ ہو تو اس بندے کے ذریعے میں اپنے پرابلم کو سولو کر لوں۔ ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب کل بروز قیامت انسان کی پوزیشن بڑی خراب ہوگی، سوالات ہو رہے ہوں گے، نفسی کی کیفیت ہوگی، ہر آدمی ڈر رہا ہوگا، اب اس کا اعمال نامہ کھلے گا، وَلَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، چھوٹی چھوٹی چیز، بڑی بڑی چیز، سب اس کے دفتر کے اندر موجود ہوگی، سب کھول دیا جا رہا ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس خطرناک سچویشن کے اندر آدمی ڈر رہا ہوگا، میرے عیب کھل رہے ہیں، میرے گناہ کھل رہے ہیں، میری برائیاں میرے سامنے آ رہی ہیں، میرے
बाप मेरे सामने आ रहे हैं, उस मौके पर वो कौन सी चीज है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में हमारी सिफारिशी बनकर हमारी नजात का सामान बनेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल कुरान व सियाम यशफिआन यौमल क़ियामा, कुरान और रोजे क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे। ऐसी सिचुएशन में कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ए अल्लाह इसे जहन्नम में न डाल, ये मेरी तिलावत किया करता था, ये मुझे पढ़ा करता था। मुसलमानों क्या हो गया? जिस किताब को सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, जिस किताब को रात को सोते वक्त पढ़ना चाहिए, जिस किताब को जिंदगी में शामिल कर लेना चाहिए, उस किताब से हमारा ताल्लुक टूट गया, उस किताब का पढ़ना छोड़ दिया हमने। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप और हम जब कभी परेशान होते हैं, जब कभी गमगीन होते हैं, तो सोचते हैं चलो किसी हिल स्टेशन पर चले जाएं, पिकनिक पर चले जाएं, वहां जाकर के जरा दरिया किनारे बैठेंगे, जरा गार्डन में घूमेंगे, थोड़ा दिल बहल जाएगा। आइए जरा ख्वाजा साहब से पूछते हैं, ख्वाजा साहब आपका बाग कौन सा है? आपको तो हमने दुनिया के बाग में टहलते नहीं देखा, टेंशन इतना कि जमीन पर आपको बैठने नहीं देते, टेंशन इतना कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। तो ख्वाजा साहब आप बताइए कि आप इस टेंशन के अंदर किससे अपने आप को फ्रेश करते हैं? आपका बाग कौन सा है? तो ख्वाजा साहब इरशाद फरमाते हैं, मेरा बाग कुरान है और उस बाग की बहार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। पता चला जब जब तुम्हें बेचैनी हो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, वुजू करो, कुरान खोलो, पढ़ना शुरू करो, तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जितनी भी तंगी दिल के अंदर है, रोजी में है, तबीयत में है, इन सब की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह की किताब से रिश्ता कमजोर कर दिया। और जो, अब सुनिए आगे जो मैं अर्ज करता हूं, जो दुनिया में कुरान नहीं पढ़ेगा, जो दुनिया में कुरान नहीं देखेगा, अल्लाह फरमाते वना शुरू यौमल क़ियामत आमा, क़यामत के दिन अल्लाह उनको अंधा उठाएगा। वो कहेंगे कुन तो बसीरा, मौला हम तो आंख वाले थे, हम तो दुनिया में देखने वाले थे, आज हमें तूने अंधा क्यों उठाया? तो जवाब मिलेगा, तुमने अपनी आंखों से कुरान नहीं देखा, बल्कि आंखें दी ही थी कुरान देखने की। अल्लाह ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें, आज हमारा मिजाज है कि मरने वाला जब मुसलमान मर जाता है तो उसके ईसाले सवाब के लिए हम कुरान खानी का एहतमाम करते हैं, और हम सोचते हैं कि ये कुरान पढ़कर मरहूम को सवाब पहुंचाओ, इंशाअल्लाह मरहूम को कब्र के अंदर राहत पहुंचेगी। तो जो किताब मरने वाले को कब्र के अंदर फायदा पहुंचाती है, वही किताब जमीन पर जिंदा रहने वाले को भी फायदा पहुंचाती है। अगर दिल से डर निकालना चाहते हैं, दिल से तंगी निकालना चाहते हैं, दिल से बेचैनी निकालना चाहते हैं, दिल से बेकरारी निकालना चाहते हैं, दिल से खौफ निकालना चाहते हैं, दिल से गम निकालना चाहते हैं, तो अल्लाह की किताब से अपने रिश्ते को मजबूत कर लो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये किताब तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगी, ये किताब तुम्हारी जिंदगी के अंदर फरहत ले आएगी, ये किताब तुम्हारी दुनिया और आखिरत की तंगी से तुम्हें नजात अता कर देगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज हमारे जिस भाई ने अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए ये महफिल मुनक़िद की है, हमें चाहिए कि हम उनको भी कुछ पढ़ करके
ایصال ثواب کر دیں تاکہ ان کی قبر میں بھی انہیں راحت پہنچ جائے، اور پروردگار جل جلالہ ان کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا کر ان کی مغفرت فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، مائیں صبح کریں قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ ہم امام حسین کا ذکر جب کرتے ہیں تو یہ تو ضرور کرتے ہیں کہ امام حسین نیزے پر بھی ان کا سر مبارک قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ ذرا سوچو، یہ سن کر کے بھی اگر ہمارے اندر قرآن کی تلاوت کا جذبہ نہ ہو تو ہم جیسا مردہ دل دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ قرآن سیکھو، قرآن بچوں کو پڑھاؤ، قرآن خود بھی پڑھو، روزانہ لوگوں کے میسج پڑھتے ہو، صبح اٹھ کر خدا کا میسج بھی پڑھ لو کہ اس نے قرآن میں ہمیں کیا فرمایا ہے۔ پڑھو اللہ کی کتاب۔ جس گھر میں قرآن ہو اور قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ قرآن ان گھر والوں کے لیے بد دعا کرتا ہے، اے اللہ انہوں نے ہمیں تلاوت سے محروم رکھا تو ان کے گھر کو برکتوں سے محروم فرما دے۔ اس لیے قرآن شریف کی تلاوت کرو، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اللہ عز و جل